آسمان بھی کسی قوم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو جائے تو زمین کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے؟ ایک نبی، ایک ضدی قوم، اور پھر آسمان کی خاموشی۔ یہ قصہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اس زمانے میں قوم کا دل بدل چکا تھا، وہ شرک میں ڈوب چکے تھے، خاص طور پر ایک بت بال کی عبادت عام ہو گئی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے ہوئے، خاموش وادیوں میں نہیں بلکہ بگڑی ہوئی بستیوں میں۔ وہ پکار رہے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن جواب خاموشی نہیں جواب تھا انکار، ضد اور مذاق۔ وہ قوم سن رہی تھی مگر مان نہیں رہی تھی۔ ہر دن گزرتا گیا اور انکار بڑھتا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دعوت اور ضد آمنے سامنے آ گئے۔ پھر ایک غیر معمولی تبدیلی آئی، آسمان بدلنے لگا، بارش رک گئی، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ آیا۔ بادل آتے مگر بکھر جاتے، ہوا چلتی مگر بارش نہ بنتی۔ زمین خشک ہونے لگی، درخت کمزور ہو گئے، فصلیں جلنے لگیں، چشمے خاموش ہو گئے، بستیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے، خوف زدہ تھے، لیکن اصل سوال باقی تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام پھر بھی خاموش نہ ہوئے۔ وہ لوگوں کے درمیان تھے، ان کی آواز صاف تھی مگر دلوں پر اثر کم ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہتے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، مگر لوگ اپنی تعویلوں میں الجھے رہے۔ کچھ نے کہا یہ موسم ہے، کچھ نے کہا یہ اتفاق ہے، اور کچھ نے سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، خشک سالی بڑھتی گئی، زمین نے اپنی زندگی کھو دی، مگر دل پھر بھی نہیں بدلے۔ یہ صرف قحط نہیں تھا، یہ ایک آزمائش تھی، ایمان اور ضد کے درمیان فیصلہ۔ پھر ایک لمحہ آیا جب خاموشی بہت زیادہ ہو گئی، زمین بھی خاموش، آسمان بھی خاموش، اور انسان بھی خاموش۔ لوگ ٹوٹنے لگے، انکار کمزور ہونے لگا، اور حقیقت سامنے آنے لگی۔ یہ سمجھ آ گیا کہ یہ سب قدرتی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک الہی تنبیہ تھی۔ جب کچھ لوگوں نے دل سے رجوع کیا، جب آنکھوں سے ندامت نکلی، جب زبان نے استغفار کیا، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ بادل دوبارہ بنے، ہوا نرم ہوئی، اور آسمان نے اپنا در کھول دیا۔ بارش نازل ہوئی، زمین دوبارہ زندہ ہو گئی۔